وہی جو ذکر موسم کی گیرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، جدائی گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، وہ سنتا ہے اسے کوئی جہاں جس حال میں آواز دیتا ہے، وہ سنتا ہے بہت ہی مہرباں ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، تو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان بچوں کے لیے بھی کردار سازی کا مہینہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت اور کردار سازی کے حوالے سے اس مبارک مہینے کی اہمیت اجاگر کریں اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے اور رمضان کے حوالے سے ایسی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں جن سے اخلاق و کردار کے حوالے سے مثالی سبق ملتا ہو۔ بچوں کو رمضان کی آمد کا احساس دلائیں، انہیں ان کی عمر کے مطابق اس کے فضائل اور نعمتوں سے آگاہ کریں۔ مثال کے طور پہ انہیں بتائیں کہ اگر آپ عام دنوں میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر 10 گنا، اور اگر وہی نیکی آپ رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا اجر 70 گنا تک ہوتا ہے۔ انہیں رمضان کی اصل روح سے متعارف کرواتے ہوئے اس مبارک مہینے میں دینی اور تاریخی لحاظ سے ہونے والے واقعات سے روشناس بھی کروانا چاہیے۔ انہیں سمجھائیں کہ روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں، بلکہ ان تمام کاموں سے دور رہنا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے۔ غصہ کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، کسی پہ تہمت لگانا اور اسی طرح کے دیگر برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں گھر کے بڑے بہت پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسے میں چاہیے کہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ مائیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ بیٹیوں کو وہ لا کر جانماز، دوپٹے یا اسکارف، بیٹوں کو ٹوپیاں، وہ ان چیزوں سے خوش ہوں گے اور ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ بٹھائیں اور وہ جو بھی سپارہ پڑھ رہے ہیں یا جو بھی ان کا سبق ہے یا چھوٹی موٹی آیتیں ان کو ساتھ ساتھ یاد کرواتے رہیں، اور پھر ضروری یہ بات بھی ہے کہ پھر ان کی بہت محبت بھرے الفاظ کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے۔ سحری اور افطاری ان دونوں اوقات کی تیاری میں بچوں کو اگر اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ بہت خوشی کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں اور انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ مثلاً کسی بچے سے آپ نے دسترخوان لگوا لیا، کسی سے پلیٹیں لگوا دیں، کہ کسی سے کوئی پھل کٹوا لیا، پھر دسترخوان سمیٹنا، یہ ایک طرح سے زندگی کے اور کاموں کی تربیت بھی ہوتی ہے اور رمضان کی خوشی میں وہ اسی طرح سے شریک بھی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ کسی کی مدد کرتے وقت غرور اور نمائش سے دور رہیں، کیونکہ اس مہینے میں کم آمدنی والوں کی ہم مدد کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اپنے ساتھ شریک رکھیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو، اور انہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کسی کی مدد کرتے وقت نمائش اور غرور سے بچنا چاہیے۔ بچوں کو بتائیں کہ یہ باتیں بتانے سے بچے بڑے ہو کر بھی یہ ساری باتیں یاد رکھیں گے، لیکن ان سب باتوں میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو نصیحت کرنے سے پہلے وہ ان ساری چیزوں پر خود بھی عمل کر کے دکھائیں بچوں کو۔ جن بچوں پر روزے فرض ہونے والے ہوں ان کو جمعے کے دن روزہ رکھوائیں۔ ایک تو ان کو اس بات کی تربیت ہوگی کہ آگے انہوں نے جا کے روزے رکھنا ہے، دوسرے وہ بہت خوشی کے ساتھ جمعے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے بچوں میں برداشت کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو فضائل رمضان اور عبادات کے متعلق بھی بتائیے، مثلاً تراویح کیا ہوتی ہے، نوافل، وضو کے آداب، اعتکاف، ان سب کے بارے میں ان کو بتانا بہت ضروری ہے۔ انہیں بتائیے کہ روزے کا مقصد رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تکلیف اور دکھ درد میں شریک ہونا بھی ہوتا ہے۔ انہیں احساس دلائیے کہ اپنی خواہشات کو محدود کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو یہ بات سکھانا بہت ضروری ہے۔ آج کل خاص طور سے جو بچوں کی خواہشات ہو گئی ہیں، جس طرح کے ان کی روزمرہ کی زندگی گزر رہی ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ انہیں اپنی خواہشات کو محدود کرنا، کنٹرول کرنا آنا چاہیے، اور ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ غریبوں کا روزہ کھلوانے کا شوق پیدا کریں۔ پڑوسیوں کے گھر افطاری دینے کا بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، افطاری دینے جانے کا۔
اس طرح انہیں بچوں کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے۔ اب آج کل تو پڑوسیوں میں کا اتنا کوئی رواج رہا نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑوس میں کون رہ رہا ہے۔ تو بچوں کے ذریعے آپ اس چیز کو بچوں کے ذہن میں اور اجاگر کر سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کون ہے اور کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ انہیں سمجھائیے کہ اللہ ان کاموں سے خوش ہوتا ہے، اور عید پر خاص طور پہ غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کی ان کو ضرور عادت ڈالیے۔ بچوں کے پاس بہت دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی ایج عمر سے بڑے وہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ کھلونے ان کے پاس رکھے ہوتے ہیں، تو ان کو اس چیز کی بھی تربیت دی جانی چاہیے کہ جو چیز اب آپ کی ضرورت میں نہیں ہے وہ آپ اور بچوں کو اس میں شریک کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس بات سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے عبدالستار ایدھی صاحب جو ہیں وہ ایسے بنے کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کی والدہ انہیں جب بھی ان کو جیب خرچ دیا کرتی تھیں تو وہ ایک سکہ انہیں الگ سے دیا کرتی تھیں کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں بچپن کی یہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے اس نے اس انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور یہ رمضان میں کی گئی یہ تربیت جو ہے یہ بچوں کے کام آتی ہے، اور یہ چیز ان کی زندگی میں اصلاح کا کام بھی کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لیے بھی اور بچوں کو بھی یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ ٹریننگ کا تربیت کا وقت ہے، باقی 11 مہینے بھی ہمیں اسی طرح سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے اور اس سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔